جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے مسلمان ہیں، کوئی سنی فرقے میں ہے، کوئی وہابی میں ہے، کوئی دیوبندی میں ہے، تو کوئی بریلوی فرقے میں ہے۔ ارے بھائی، ان فرقوں میں صوفیوں کا رنگ نہیں چڑھے گا۔ ان فرقوں میں رہ کر آپ اشرف المخلوقات نہیں بنیں گے۔ اللہ تو فرقوں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ اللہ فرقے بنانے سے منع فرماتا ہے، فرقوں میں رہنے سے منع فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تو فرقوں کے بارے میں فرما دیا کہ سارے فرقے جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ چھوڑ کر جو بخشش والا ہوگا۔ تو بخشش والے بھی بن کر کیوں رہنا؟ ایسے بن جاؤ نا کہ جو اشرف المخلوقات ہیں، جو درجات والے ہیں، جو بخشش سے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ یہ صوفیاء اکرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، ولی اللہ ہیں۔ ان کے تعلیمات ہیں، ان کے نقش و قدم پہ چلنا ہے، ان کے طریقے اپنانے ہیں، روح کو کلمہ پڑھانا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے۔ دیکھیں یہ اولیاء اللہ، یہ داتا، یہ خواجہ، ان کی اتہاس اٹھا کر ان میں سے کوئی بھی ایک اللہ والے یہ نہیں کہیں گے کہ میں سنی فرقے سے ہوں، میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں یا دیوبندی تھا، یا میں بریلوی ہوں یا بریلوی تھا۔ کوئی فرقہ ان اولیاء اللہ میں، ان صوفیاء کرام میں نہیں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے، نہ یہ فرقہ بتاتے ہیں خود کو یہ فرقہ نہیں بتاتے ہیں۔ یہ امتی بتاتے ہیں کہ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ سارے شریعت کے احکامات پورا کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے روح پر بھی دھیان دیتے ہیں، اپنے نفس پر ہی، اپنے لطائفوں پر بھی دھیان دیتے ہیں، اپنے باطن پر بھی وہ کام کرتے ہیں۔ مطلب شریعت ظاہر اور شریعت باطن دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اصل اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ یہ صوفیاء اکرام ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، یہ اصل اہل سنت والجماعت ہیں۔ باقی جو یہ زبان سے جو کہتے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں بریلوی ہوں، میں وہابی ہوں، تو میں دیوبندی ہوں، یہ سب تو جھوٹے ہیں، یہ سب ملاوٹی ہیں۔ اول اصل اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ یہ داتا، یہ خواجہ، یہ اولیاء اللہ ہیں، جو ظاہری شریعت کو بھی لے کر چلتے ہیں اور باطنی شریعت پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ظاہری شریعت کیا ہے؟ جسموں کو پاک صاف کرنا، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز، روزے، یہ ظاہری شریعت ہے۔ جسموں کو پاک صاف کرنا، غسل ہے، وضو ہے، نماز ہے، روزے ہے، یہ ظاہری شریعت ہے، جو یہ ظاہری شریعت پر بھی عمل کرتے ہیں جسموں سے۔ اور باطنی شریعت پر بھی یہ لوگ عمل کرتے ہیں، یہ داتا، یہ خواجہ باطنی شریعت پر بھی عمل کرتے ہیں۔ باطنی شریعت کیا ہے؟ باطنی شریعت یہ ہے کہ ہمارا نفس بھی پاک ہو۔ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہمارا نفس پاک کیا ہو جائے؟ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے ہمارا قلب اللہ کے ذکر، اللہ کے فکر میں لگ جائے، ہمارے قلب میں اللہ کا نور اتر جائے، ہمارے لطائف بیدار ہونے لگے، ہماری روح جاگنے لگے؟ وہ کون سی شریعت ہے؟ تو وہ باطنی شریعت ہے۔ تو وہ باطنی شریعت بھی انہی کے پاس ہے۔ تو اصل ظاہری شریعت، باطنی شریعت ملتے ہیں تو یہ صوفیاء اکرام کے پاس ملتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس ملتے ہیں، ولیوں کے پاس ملتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگ سرکار گوھر شاہی کے غلام اسی ظاہری شریعت کے ساتھ ساتھ باطنی شریعت کی جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، نفس کو کس طرح پاک کرنا، قلب کو کس طرح اللہ کے ذکر میں لگانا، روح کو کس طرح بیدار کرنا، یہ تعلیم ہم سرکار گوھر شاہی کے غلام گوھر دیتے ہیں۔ سرکار گوھر شاہی ہمارے اسی کی تعلیم دیتے ہیں کہ ظاہری شریعت جو ہے وہ ظاہری شریعت پہ بھی تو عمل پیرا رہے، اور ساتھ میں باطنی شریعت بھی سیکھ کہ جس سے تیرا نفس پاک ہو جائے، جس سے تیرا قلب پاک ہو جائے، جس سے تیرے روح بیدار ہو جائے، تیرے سحور جاگ جائے، تیرا ضمیر جاگ جائے، تو ایک اشرف المخلوقات ہو جائے۔ تو یہ ہے سرکار گوھر شاہی کی تعلیم۔ تو آپ
चाहते हैं कि आप अशरफुल मखलूकात हों, आपके सहूर जाग जाए, आपके रूह बेदार हो जाए, आपके नफ्स पाक हो जाए, आपके कल्ब अल्लाह के जिक्र में जारी और सारी हो जाए, आप चाहते हैं तो फिर देर ना करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से व्हाट्सअप करें, मैसेज करें और ये बातनी शरीयत भी सीखें, जिक्र कल्ब की इजाज़त लें, सरकार गौहर शाही से जुड़े और आप भी अशरफुल मखलूकात बने। क्यों नहीं बन सकते हैं? जब एक गैर मुस्लिम या एक काफिर भी अगर कोई हो जो अल्लाह को नहीं मानता है, किसी भी बात पर ईमान नहीं रखता है, अल्लाह जब ऐसों को नवाज सकता है, एक काफिर को अंदर ईमान डाल सकता है, उसके सहूर जगा सकता है, उसके लताइफों को बेदार कर सकता है, उसके अंदर राजो अस्कार उसके ऊपर खोल सकता है, एक काफिर को अल्लाह ईमान वाला बना सकता है, वली अल्लाह बना सकता है, तो तुम इस्लाम में रहकर, मुसलमान होकर क्यों नहीं अल्लाह वाले बन सकते हो, अल्लाह के दोस्त बन सकते हो, अल्लाह के राजो अस्कार क्यों नहीं तुम पर खुल सकते हैं? खुल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी चाहत होगी, तुम्हारी मेहनत होगी तो लिहाजा सरकार गौहर शाही से जुड़े, जिक्र कल्ब की दौलत ले और बातनी शरीयत भी सीखें, जाहिरी शरीयत पर अमल पायरा रहें, साथ में बातनी शरीयत भी सीखें और आप भी कामयाब हो, एक अशरफुल मखलूकात बने। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें।